أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. بحمد اللہ بفضل اللہ سیمینارات کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے. آج ہمارا 17واں سیمینار ہے اور اس کا عنوان ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
اس موضوع کا پہلا حصہ کل ہم نے عرض کیا تھا اور آج آپ کے سامنے دوسرا حصہ پیش کیا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہماری یہ گفتگو خالص علمی اور تحقیقی ہوتی ہے اور فرقہ واریت سے قطعاً مبرہ اور پاک ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ فتویٰ بازی، الزام تراشی، طعنہ زنی اور اشتعال انگیزی کا اسلوب ہر ممکن ختم کیا جائے اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ دلائل کی روشنی میں عوام کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا جائے۔ کسی کی ذات کو یا کسی جماعت کو نشانہ بنانا اور مناظرہ اور مجادلہ کی فضا پیدا کرنا ہرگز ہمارا مقصد نہ ہے اور نہ آئندہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں دوسرے علماء کرام سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ ایک دوسرے پر طعن و تشنیع اور فتویٰ بازی سے ہر ممکن گریز فرمائے اور دلائل و براہین کی روشنی میں اپنا مدعا ثابت فرمائے، کیونکہ ہر ایک کو اپنی تحقیق پیش کرنے کا حق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیک مقاصد کی تکمیل کے لیے ہم سب کی مدد فرمائے۔ کل کے بیان میں نے آپ حضرات کے سامنے بڑے واضح الفاظ میں عرض کیا تھا اور آج پھر میں ببانگ دہل اعلان کرتا ہوں کہ بحمد اللہ تعالی ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر پرلے درجے کا گمراہ ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اصل نزاع حیات النبی کا نہیں ہے بلکہ اس کی نوعیت اور کیفیت کا ہے۔ کل کے بیان میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جس طرح کوئی فرد بشر
موت سے مستثنا نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے پیغمبر بھی اور اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی موت سے مستثنا نہیں ہے۔ اور جس طرح ہر ایک انسان کی روح وفات کے وقت اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی روح مبارک بھی آپ کے جسم اطہر سے جدا ہو گئی تھی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد والی زندگی کے بارے میں عرض کروں گا۔ کون سی زندگی کے بارے میں؟ وفات کے بعد آپ کو جو زندگی حاصل ہوئی ہے، آج میں اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ اور ہمارا اعلان ہے کہ وفات کے بعد پیغمبر علیہ السلام کو ایک اعلیٰ قسم کی حیات حاصل ہے۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے دلائل عرض کرتے ہوئے سب سے پہلے قرآن مجید سے دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ واضح الفاظ میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید کی 6236 آیات میں سے ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت ہو۔ اس کے برعکس قرآن مجید میں پیغمبر علیہ السلام کی موت اور آپ کی وفات کا تذکرہ موجود ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ جب قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ یہ مسئلہ موجود نہیں ہے تو پھر قرآن سے کس طرح ثابت کیا جائے گا؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی 2 آیات کے اندر شہدائے کرام کی حیات کا صراحتاً ذکر موجود ہے۔ ایک آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ایک یہ آیت ہے، اور دوسری آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ ان 2 آیات کے اندر شہدائے کرام کی
زندگی کا، حیات کا ثبوت موجود ہے۔ انہی دو آیات کو بنیاد بنا کر ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ حیات صراحت کے ساتھ موجود ہے، صراحت کے ساتھ شہدائے کرام کی زندگی کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی، خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ کس طرح ثابت ہوتی ہے؟ وہ اس طرح کہ شہدائے کرام سے پیغمبر علیہ السلام کا رتبہ زیادہ ہے یا کم ہے جی؟ زیادہ ہے۔ جب شہدائے کرام کے بارے میں قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ ان کو وفات کے بعد ایک قسم کی زندگی حاصل ہے، تو یہاں سے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی بطریق اولا ثابت ہو گئی کہ ان کا رتبہ تو ان شہداء سے بھی زیادہ ہے۔ مطلب یہ ہے، علمی زبان میں عرض کروں گا کہ یہ مسئلہ حیات النبی کا قرآن مجید میں سے عبارت النص سے ثابت نہیں ہے، بلکہ دلالت النص سے ثابت ہے۔ شہداء کی زندگی کو بیس بناتے ہوئے ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو ثابت کیا۔ ان کی زندگی عبارت النص سے ثابت ہے اور ان کی زندگی دلالت النص سے ثابت ہے، اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو حکم عبارت النص میں موجود ہوگا وہی حکم دلالت النص میں بھی موجود ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ان آیات سے جس نوع کی زندگی، توجہ فرمائیں، جس قسم کی زندگی شہداء کے لیے ثابت ہے، اسی نوع کی، اسی قسم کی زندگی پیغمبر علیہ السلام کے لیے بھی ثابت ہوگی۔ وہ کوئی نئی چیز ثابت نہیں ہوگی، اس کو ہم نے بیس بنایا، لہٰذا جس نوع کی زندگی شہداء کرام کی ہے اسی نوع کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہوگی۔ اگر شہداء کی زندگی اعادہ روح والی ہے، روح کے واپس آ جانے والی ہے، حقیقی حصی دنیاوی زندگی ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کے لیے بھی کون سی زندگی ثابت ہوگی جی؟ وہی ثابت ہوگی۔ اور اگر شہداء کرام کی حیات روحانی اور برزخی ہے تو پھر انبیاء کرام کے لیے بھی کون سی زندگی ثابت ہوگی؟ روحانی اور برزخی ثابت ہوگی۔ اور حیات شہداء کے سیمینار میں نے احادیث کی روح سے بڑے دلائل دے کر ثابت کیا تھا کہ شہداء کی زندگی برزخی اور روحانی زندگی ہے، لہذا جب اس کو بیس بنایا جائے گا تو پیغمبر علیہ السلام کی زندگی بھی کون سی ثابت ہوگی؟ روحانی اور برزخی۔ ہاں ایک بات ہے، نوع ایک ہونے کے باوجود، زندگی ایک جیسی ہونے کے باوجود، مقام اور مرتبہ میں فرق
ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی برزخی زندگی شہداء کرام کی برزخی زندگی سے کئی درجے افضل، اعلیٰ اور ارفع ہے۔ مقام اور رتبے میں انبیاء کرام کی زندگی شہداء کی زندگی سے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے اور ارفع بھی ہے۔ جس طرح دنیا کی زندگی شہداء بھی زندہ تھے، دنیا میں علماء بھی زندہ تھے، صحابہ کرام بھی تھے، نبی پاک بھی زندہ تھے، تو زندگی تو سب کے پاس دنیا کی تھی، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی زندگی باقی سب لوگوں کی زندگی سے افضل اور اعلیٰ تھی۔ اسی طرح اب وفات کے بعد جو زندگی شہداء کو ملی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی اس سے افضل اور اعلیٰ ہوگی۔ باقی رہا آپ کا وجود مبارک، یہ بات ذہن میں رکھیں، جو زمینی قبر میں مدفون ہے، آپ کا وجود مبارک، آپ کا جسم مبارک، اس کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اسی طرح صحیح سالم، بغیر کسی تغیر کے، بغیر کسی تبدل کے قبر میں اسی طرح محفوظ حالت میں موجود ہے، جس طرح کے رکھا گیا تھا، جس طرح رکھا گیا تھا۔ الآن کما وضع، جس حالت میں تر و تازہ آپ کا وجود مبارک قبر میں رکھا گیا تھا، آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کا وجود مبارک اسی طرح قبر میں تر و تازہ موجود ہے۔ پھول کی پتی، پھول کتنا نازک ہوتا ہے، پھول کی پتی اس کے اندر اتنی تر و تازگی نہیں ہے جتنی تر و تازگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے اندر موجود ہے۔ آپ کے وجود پاک کو زمین نقصان نہیں پہنچا سکتی، آپ کے وجود پاک کو حشرات الارض نقصان نہیں پہنچا سکتے، حتیٰ کہ وجود تو کجا آپ کا کفن بھی میلا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن میں آ گئی۔ انبیاء کرام کا یہ ایک اعزاز ہے، توجہ فرمائے، یہ اعزاز ہے، یہ ایک عزت ہے کہ جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، اور یہ ان کی ایک خصوصیت ہے۔ پھر میری بات پہ غور کریں، وجود کا تر و تازہ رہنا، وجود کا تغیر و تبدل کے بغیر رہنا، یہ آپ کی ایک عزت اور آپ کی ایک خصوصیت ہے، اور یہ عزت اور خصوصیت تب ہی بنتی ہے، کمال تب ہی بنتا ہے جب جسم کے اندر روح موجود نہ ہو۔ اگر جسم کے اندر روح موجود ہو اور وہ وجود بالکل صحیح اور سالم رہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ یہ تو آپ کا بھی میرا بھی وجود، اگر روح اندر موجود ہے وہ کیا رہے گا جی؟ گل سڑ جائے گا، محفوظ رہے گا۔ تو انبیاء کرام کی خوبی یہ ہے کہ ان کے وجود پاک کے اندر روح موجود نہ بھی ہو تب بھی ان کا وجود محفوظ رہتا ہے، اور یہ ہے کمال کہ روح اندر موجود نہیں ہے اور وجود کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ روح اندر موجود ہو اور وجود محفوظ رہے، یہ کوئی کمال کی بات۔ یورپ کے اندر ایک عورت 35 سال تک سکتے میں رہی، 35 سال تک
سکتے میں پڑی رہی اور اس کا وجود کیا رہا جی؟ محفوظ رہا یا مٹی کھا گئی؟ محفوظ رہا۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ کمال یہ ہے کہ روح اندر موجود نہ ہو اور پھر اللہ کی قدرت کاملہ سے وہ وجود آپ کا محفوظ رہا ہو۔ دیکھیں نا، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان پر وفات آئی اور وہ تقریباً 1 سال تک سوٹی کے سہارے کھڑے رہے۔ کیا خیال ہے جی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سوٹی کے سہارے 1 سال تک جب کھڑے رہے تھے، زندہ تھے یا فوت شدہ تھے؟ اور فوت شدہ ہونے کے باوجود ان کا جسم محفوظ۔ یہ ہے کمال، یہ ہے کمال، کیونکہ وہ نبی کا وجود ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام، جن کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، کہ اللہ نے ان کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا وجود کتنے سال فوت شدہ رہا جی؟ 100 سال تک فوت شدہ رہا۔ فوت شدہ رہنے کے باوجود حضرت کے وجود کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، تر و تازہ رہا۔ یہ ہے کمال۔ یہ کیا ہے جی؟ کمال۔ اور میں اب آپ کے سامنے ایک اور سوال رکھتا ہوں کہ اصحاب کہف جو تھے، جو 309 سال تک سوئے رہے، کیا رہے جی؟ سوئے رہے۔ کتنے سال تک؟ 309 سال تک۔ وجود ان کا بھی محفوظ رہا یا نہ رہا جی؟ رہا۔ لیکن وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی بڑے کمال کی بات ہے کہ 309 سال تک اصحاب کہف کے وجود کو مٹی نے نہیں کھایا۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں، کیونکہ وہ سو رہے تھے اور روح ان کے اندر موجود تھی۔ کمال یہ ہے کہ روح اندر موجود نہ ہو اور پھر اس کا وجود جو ہے وہ محفوظ رہے، اور یہ کمال دیا ہے اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اللہ نے وفات کے بعد، پھر توجہ فرمائیں، میں بار بار اعلان کرتا ہوں، وفات کے بعد پیغمبر علیہ السلام کو ایک اعلیٰ قسم کی زندگی حاصل ہے۔ وفات کے بعد ہم حیات النبی کو مانتے ہیں۔ اگلی بات سمجھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کہاں زندہ ہیں؟ اب اگلا سوال ہے، آپ کہاں زندہ ہیں؟ کیا زمینی قبر کے اندر زندہ ہیں یا آپ جنت میں زندہ ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، تحقیق ہے۔ دوسری بات، آپ کو حقیقی حصی دنیاوی زندگی حاصل ہے یا برزخی و اخروی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ آپ کی روح مبارک آپ کے جسم کے اندر موجود ہے یا کہ اعلیٰ علیین میں موجود ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ بات سمجھے، ناراض نہیں ہونا، تحقیق کی بات ہے اور ہر ایک کو اپنی تحقیق پیش کرنے کا حق ہے۔ میں دوسرے علماء سے بھی کہتا ہوں، اگر میری تحقیق غلط ہے تو جو تحقیق درست ہے وہ پیش فرمائیں، اس میں ٹینشن کی کون سی بات ہے؟ وہ عوام کے سامنے پیش فرمائیں۔ اگر وہ درست تحقیق ان کے پاس ہے تو ان کا حق ہے، انشاءاللہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ اگلی بات جی، یہ میرے موقف کا آخری نقطہ ہے اور میں اس ضمن میں سب سے پہلے قرآن مجید سے دلیل پیش کروں گا۔ اب آئے جی دلائل کا معاملہ۔ دلائل کے اندر کیا دیکھنا ہے جی؟ تعداد دیکھنی ہے یا پاور دیکھنی ہے؟ ہاں، دلائل کے اندر کوانٹٹی نہیں دیکھنی، کوالٹی دیکھنی ہے، مقدار نہیں دیکھنی، معیار دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے میں قرآن مجید سے دلیل پیش کروں گا
اور عمومی قاعدہ پیش کروں گا کہ جس انسان پہ بھی موت آ جاتی ہے اللہ اس کی روح کو اپنے قبضے میں رکھ لیتا ہے، اس کو پھر واپس نہیں بھیجتا۔ یہ ایک میرا دعویٰ ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اس آیت میں اللہ نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے جی؟ قاعدہ کلیہ۔ اور وہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی اور نیند کے وقت بھی روحوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ نیند کے وقت جزوی قبضہ ہوتا ہے اور موت کے وقت قبضہ کلی ہوتا ہے۔ نیند کے وقت من بعض الوجوہ اور موت کے وقت من کل الوجوہ اللہ تعالیٰ اس روح کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ پھر جس پر موت آ جاتی ہے، اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، جس پر موت آ جاتی ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اللہ روک کے رکھتا ہے، یمسے کو روک کے رکھتا ہے اس بندے کی روح کو جس کے اوپر موت آ گئی، یعنی پھر اس کو بھیجتا نہیں ہے کہ جا چلی جا جسم کے اندر داخل ہو جا۔ تو یہ روکنے کا معاملہ سب کے لیے ہے یا کوئی اس سے مستثنا بھی ہے؟ میں نے قرآن کا قانون بیان کر دیا ہے، اور علماء کرام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے، یہ تفسیر بیضاوی پڑھی ہے، معالم پڑھی ہے، تفسیر کبیر پڑھی ہے، ان تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے وَلَا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ، اللہ اس روح کو بدن میں واپس نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ایک قانون ہے، کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے اگر کوئی آدمی اس قانون سے کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی نیک آدمی کو مستثنا کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بیان کرے کہ فلاں شخصیت اس قانون سے مستثنا ہے، تو اس کو اسی پاور کی دلیل دینی چاہیے۔ بالکل جائز بات ہے۔ اچھا جی، یہ بات سمجھ آ گئی؟ میں اشارے کر رہا ہوں۔ دوسری آیت، اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور قانون بیان فرمایا ہے تمام انسانیت کے لیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر آگے انسان کی لمبی کہانی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلك لمیتون، پھر اس کے بعد تمہارے اوپر موت آ جاتی ہے، یعنی یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انسانوں پہ کیا آ جاتی ہے؟ موت آ جاتی ہے۔ اچھا جی، موت آ گئی، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تمہیں قیامت والے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یعنی مرنے کے بعد کوئی آدمی زندہ ہوگا تو کب ہوگا جی؟ قیامت والے دن۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح اس کے بدن میں واپس نہیں آتی۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اس آیت کا ترجمہ فرمایا ہے، یعنی مرنے کے بعد پھر قیامت کے روز تم سب زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ کیا ہوگا جی؟ زندہ کر کے، قیامت والے دن اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ قانون اللہ نے تمام انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اگر کوئی بزرگ اس قانون سے انبیاء کرام کو
مستثنا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسی طرح کی نص سے قطعی درکار ہے، جس طرح میں نے قرآن پڑھا ہے اسی طرح وہ قرآن پڑھ کے استثناء ثابت کرے، انشاءاللہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ سمجھ آگئی بات کہ نہیں آئی؟ اگلی بات دلیل قرآنی نمبر 3، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد، اور سلامتی ہے ان پر، حضرت کس پر جی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ، یوم ولد جس دن وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ اور جس دن وہ وفات پائیں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ مطلب بالکل واضح ہے کہ مرنے کے بعد، موت کے بعد حضرت کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ قیامت والے دن، قیامت والے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، قیامت والے دن ان کی روح ان کے بدن کے اندر واپس کی جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اسی طرح سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے متعلق قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہے میرے اوپر جس دن میں پیدا ہوا، یہ ایک موقع ہے، وَيَوْمَ أَمُوتُ اور جس دن مجھ پر موت آئے گی، میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن میں زندہ کر کے، یہ زندہ کر کے وہ کب اٹھائے جائیں گے؟ آپ کی بات نہیں، میری بات نہیں، تمام مفسرین کرام نے لکھا ہے یوم ابعث اے یوم القیامت، یعنی وہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے؟ قیامت والے دن۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ ان کے اجسام مطہرہ میں بھی قیامت سے پہلے روح کا اعادہ نہیں ہوگا۔ دلیل قرآنی نمبر 4، دلیل قرآنی نمبر 4، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب نیک آدمی، مومن آدمی، صالح آدمی فوت ہونے لگتا ہے تو اللہ کے فرشتے اللہ کی طرف سے اسے یہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے مطمئن روح، اے ایمان والے کی روح، ارجعی الی ربک، واپس چلی جا الی، کس کے پاس چلی جا؟ آدمی فوت ہو رہا ہے، آدمی نیک ہے، مومن ہے، اور حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ ارجعی الی ربک، واپس چلی جا اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، راضی خوشی ہر لحاظ سے راضی ہو کر واپس چلی جا، اور پھر کہاں پہنچ جا؟ فادخلی فی عبادی، توجہ فرمائے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں جا کر شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ثابت کیا ہوا کہ انسان کی، مومن کی روح جب یہاں سے نکلتی ہے تو کہاں پہنچتی ہے جی؟ جنت میں پہنچتی ہے یا پھر واپس آ جاتی ہے؟ یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ واپس نہیں آتی، نکلتی بھی ہے، دو باتیں ثابت ہو رہی ہیں، نکلتی ہے تو تبھی جنت میں جاتی ہے نا، نکلتی بھی ہے اور جاتی بھی کہاں ہے؟ جنت میں۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس قانون میں سارے صلحاء، سارے شہداء، سارے صدیقین اور سارے انبیاء کرام داخل ہیں۔ اگر کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ فلاں شخصیت اس قانون سے مستثنیٰ ہے، اس کی روح جنت میں نہیں جاتی بلکہ ریٹرن ہو کر واپس آ کر پھر بدن میں داخل ہو جاتی ہے، تو اس کو اسی پاور کی دلیل پیش کرنی چاہیے۔ دلیل قرآنی نمبر 5، دلیل قرآنی نمبر 5، اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ
خیر لک من الاولی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے میرے پیغمبر آپ کے لیے دنیا کی بجائے آخرت بہتر ہے۔ یہ کس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور کل کے بیان میں میں نے بڑے واضح الفاظ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ دنیا کی زندگی کی بجائے ایک مومن کے لیے کون سی زندگی بہتر ہے جی؟ آخرت والی۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ میرے بھائی دنیا تو گھٹیا ہے، دنیا کیا ہے جی؟ گھٹیا ہے۔ اور یہ آپ سنتے نہیں رہتے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، کہ دنیا مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے، اور آخرت کیا ہے؟ خیر وابقی، وہ بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ کے لیے دنیا کی بجائے آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ تو ہم پیغمبر علیہ السلام کے لیے کہاں کی زندگی مانتے ہیں جی؟ فوت ہونے کے بعد، یہ فوت ہونے کے بعد کی بات ہے۔ فوت ہونے کے بعد ہم آپ کے لیے کون سی زندگی مانتے ہیں؟ دنیا کی یا آخرت کی؟ جب ہم آخرت کی زندگی مانتے ہیں تو ہم آپ کے لیے اعلیٰ زندگی مانتے ہیں یا گھٹیا زندگی مانتے ہیں؟ اب اگر کوئی شخص یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی پاور اور اسی طاقت کی دلیل پیش کرے۔ اگلی بات، یہ کتنی آیات ہو گئی جی قرآن مجید کی؟ 5۔ اب میں احادیث مبارکہ شروع کرنے لگا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش آج یہ ہوگی کہ میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی احادیث پیش کروں۔ کوئی زیادہ کتابوں کی ادھر ادھر کی باتیں زیادہ نہیں، کوشش یہ ہوگی اللہ کا قرآن میں نے پیش کر دی ہے، قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہے۔ میں نے کتنی آیتیں پیش کی ہیں؟ 5۔ اب میں احادیث مبارکہ عرض کرنے لگا ہوں۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری سب کے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مرض الوفات میں پیغمبر علیہ السلام نے ایک دفعہ مسجد میں تشریف لا کر منبر پر بیٹھ کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب سنیں میری بات بڑی توجہ سے۔ مرض وفات میں جن دنوں میں آپ بیمار تھے، آپ مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھے اور آپ نے ایک تقریر فرمائی، خطبہ دیا، اور اس خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یعطیہ من زہرۃ الدنیا، کہ ایک بندہ ہے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، اللہ نے اس کو چوائس دیا ہے کہ چاہے تو وہ بندہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رونق پسند کر لے، ما شاء جیسی چاہے دنیا کی زندگی کو پسند کر لے، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، اور وہ بندہ اگر چاہے تو اللہ کے پاس جانا پسند کر لے، آخرت کو پسند کر لے۔ یہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو یہاں رہ لے، آخرت میں آنا چاہتا ہے تو وہاں آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ، اس بندے نے کس کو پسند کر لیا؟ اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا۔ بعض روایات میں ہے فَاخْتَارَ الْآخِرَةَ، اس بندے نے کس کو پسند کیا؟ آخرت کو پسند کیا۔ جب نبی پاک نے یہ بات فرمائی نا، حدیث میں یہ بات آتی ہے فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے بل نفدیک بآبائنا وامہاتنا وانفسنا، اے اللہ کے پیغمبر اس سے تو بہتر ہے ہم قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ صحابہ حیران ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
فرماتے ہیں صحابہ کرام یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ حضرت ابو بکر سچا رو رہے تھے. جس بندے کی یہ بات ہو رہی ہے وہ بندہ کون تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. فکان رسول اللہ هو المخیر، وہ بندہ آپ کی ذات تھی، وہ بندہ آپ کی ذات تھی. تو اس بندے نے دنیا میں رہنا پسند کیا یا آخرت میں جانا پسند کیا؟ تو جب آخرت میں جانا پسند کیا تو ہم آپ کے لیے آخرت کی زندگی مانے یا دنیا کی زندگی مانے؟ اللہ بھی کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تیرے لیے دنیا کی بجائے آخرت کی زندگی بہتر ہے. اور اللہ کے نبی خود بھی دنیا کی بجائے کون سی زندگی پسند فرما رہے ہیں؟ آخرت کی. پھر بات ہی ختم ہوگی. اگلی حدیث، حدیث نمبر 2. یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے بخاری شریف صفحہ نمبر 613 پر یہ حدیث موجود ہے. اگلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مرض الوفات میں پیغمبر علیہ السلام میرے ساتھ، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، میرے ساتھ اپنی کمر کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. آپ کی کمر میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. میں نے سنا آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لی، آپ دعا مانگ رہے تھے. کس سے جی؟ اللہ سے. کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اللہم اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، وارحمنی، یا اللہ میرے اوپر رحمت فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى، یا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ والوں کے ساتھ ملا دے، مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. تو اللہ کے نبی کہاں جانا چاہتے ہیں؟ رفیق اعلیٰ میں. آپ نے اپنے لیے دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا. کہاں کی دعا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے کہاں ملا دے؟ رفیق اعلیٰ میں. اور رفیق اعلیٰ کیا ہوتا ہے جی؟ رفیق اعلیٰ سے علماء کرام نے لکھا ہے، عمدۃ القاری شرح بخاری میں موجود ہے کہ رفیق اعلیٰ سے مراد ہے کہ اوپر والے ساتھی، یعنی کہ مراد ہے جنت میں، کہ یا اللہ مجھے جنت والوں کی سنگت عطا فرما، جنت والوں کی مجھے سنگت عطا فرما. تو وہ جنت والے کہاں ہیں؟ دنیا میں ہیں یا جنت میں ہیں؟ تو نبی پاک کہاں جانا چاہتے ہیں جی؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں. اگلی حدیث، یہ جو حدیث میں نے عرض کی ہے اس کا صفحہ ہے بخاری شریف، صفحہ نمبر ہے 755. حدیث نمبر 3. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام صحت کی حالت میں ہمیں بتایا کرتے تھے. اب تھوڑی سی توجہ فرمائیں. جب آپ ٹھیک ٹھاک تھے، صحت مند تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت آپ یہ بات کیا کرتے تھے کہ کسی نبی کی روح، یہ آپ صحت کی حالت میں ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ کسی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی حتی یرا مقعدہ من الجنہ، جب تک وہ جنت کا اپنا گھر نہ دیکھ لے، جنت والا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. یعنی اس کو جنت والا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور جنت والا ٹھکانہ دکھانے کے بعد پھر اس نبی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو دنیا کو پسند کر لو اور چاہے تو کس کو پسند کر لو؟ آخرت کو. اچھا جی، پھر فرماتی ہے جب آپ بیمار ہوئے اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، میری جھولی میں آپ کا سر مبارک تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ، آپ کا سر میری جھولی کے اندر تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ چھت کی طرف گڑ گئیں، آنکھیں آپ کی چھت پر لگ گئیں اور آپ سیدھا چھت کو دیکھنے لگے اور پھر فرمانے لگے اللہم الرفیق الاعلیٰ، یا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ دے دے، میں رفیق اعلیٰ چاہتا ہوں، میں رفیق اعلیٰ چاہتا ہوں. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ جب آپ یہ فرما رہے تھے، اوپر دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ، تو میں سمجھ گئی کہ اب وہی معاملہ
وہ جو صحت کی حالت میں بتایا کرتے تھے کہ جنت والا گھر دکھایا جاتا ہے، پھر اسے چوائس دی جاتی ہے بھائی ادھر جانا چاہتا ہے یا ادھر رہنا چاہتا ہے، تو نبی پاک اوپر دیکھ رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم الرفیق الاعلیٰ، یا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ عطا فرما۔ تو فرماتی ہیں اس وقت میں نے سمجھ لیا، میں نے دل میں کہا اذن لا یختارنا، اب اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں رہنا پسند نہیں فرما رہے۔ اب آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ رفیق اعلیٰ میں جانا چاہتے ہیں، آخرت میں جانا چاہتے ہیں۔ اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری بات جو آپ کے منہ سے نکلی وہ یہی بات تھی، اللہم الرفیق الاعلیٰ، یا اللہ مجھے اوپر والوں کی سنگت عطا فرما۔ اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے، اور یہ حدیث ہے بخاری شریف صفحہ نمبر 657۔ ظاہر ہے کہ آپ نے دنیا کی زندگی کو پسند اذن لا یختارنا، آپ ہمارے پاس رہنا پسند نہیں کر رہے۔ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جنت میں، رفیق اعلیٰ میں، اور یہی تو ہمارا موقف ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کہاں چلے گئے؟ جنت میں۔ حدیث نمبر 4، حدیث نمبر بولے 4، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں آپ سے سنا کرتی تھی کہ موت سے پہلے ہر نبی کو من جانب اللہ، دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے۔ فرماتی ہیں میں نے سنا کہ آپ مرض الوفات میں فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ اب یہ دوسری حدیث ہے، یہاں اور الفاظ ہیں۔ مرض الوفات میں آپ فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یا اللہ میں ان لوگوں کی سنگت چاہتا ہوں جن پر تیرا انعام ہوا ہے، انبیاء کرام کی سنگت، صدیقین کی سنگت، شہداء کی سنگت، صالحین کی سنگت چاہتا ہوں۔ وحسن اولئک رفیقا، اور وہ بہترین سنگت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فظننت خیر حینئذ، اس وقت میں سمجھ گئی کہ اب اللہ کے پیغمبر کو وہ اختیار دیا گیا ہے، اور اس اختیار کے جواب میں آپ کن کے ساتھ رہنا پسند کر رہے ہیں؟ رفیق اعلیٰ۔ پہلے الفاظ تھے رفیق اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں، اب انہی الفاظ کی تشریح اللہ کے نبی نے خود فرما دی، اور کیا فرمائی؟ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، کہ میں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اور وہ نبی، صدیق، صالحین کہاں ہیں جی؟ جنت میں۔ اچھا جناب غور فرمائیں، رفیق اعلیٰ کی تشریح میں کروں یا آپ کریں؟ یہ اللہ کے پیغمبر نے خود فرما دی کہ رفیق اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ نیک لوگوں کی سنگت، انبیاء کرام، اولیاء اعظام، صلحاء، شہداء، ان کی سنگت۔ اچھا جناب حدیث نمبر 5، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی، فی بیتی، میرے گھر میں، نبی پاک کی وفات ہوئی میرے گھر میں، وفی یومی، اور میری باری کے دن، میری باری کے دن، جس دن میری باری ہوتی تھی اس دن آپ کی وفات ہوئی، وبین سحری و نہری، اور آپ کا سر مبارک میرے سینے اور پسلیوں کے درمیان میں تھا، اور میری باری کے دن آپ کی وفات ہوئی۔ پھر فرماتی ہیں پیغمبر علیہ السلام جب اس وقت میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، میرا بھائی عبد الرحمن آ گیا۔ حضرت عائشہ کے بھائی کا نام کیا ہے جی؟ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس مسواک تھا، ان کے پاس مسواک تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے مسواک کی خواہش ظاہر کی کہ میں مسواک لینا چاہتا ہوں، تو پیغمبر علیہ السلام کو میں نے ان سے مسواک لے لیا اور آپ کو دیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر لیں۔
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ فرمائے میری بات پہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیماری اور کمزوری اتنی تھی کہ آپ اس مسواک کو چبا نہ سکے۔ سمجھ آتی ہے کہ وہ مسواک بالکل نیا تھا، آپ اس کو چبا نہ سکے۔ جب چبا نہ سکے تو آپ نے حضرت عائشہ کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے سوال کیا اُلَيِّنُهُ، اس مسواک کو میں نرم کر دوں؟ تو آپ نے اشارے سے فرمایا ہاں نرم کر دے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے پھر میں نے آپ سے وہ مسواک لیا۔ پہلے وہ مسواک کس کے منہ میں گیا تھا؟ نبی پاک کے منہ مبارک میں، اور آپ کا لعاب اس مسواک پر لگا تھا۔ اب وہی مسواک جو ہے وہ حضرت عائشہ کے منہ میں آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ کا نبی پاک کا جھوٹا مسواک انہوں نے اپنے منہ میں ڈالا اور اس مسواک کو نرم کیا، اور اب اس مسواک کے ساتھ حضرت عائشہ کا لعاب مبارک لگ گیا کہ نہ لگ گیا؟ فرماتی ہے کہ میں نے وہ مسواک چبا کر دیا، اور پھر آپ نے اچھی طرح وہ مسواک کیا جس طرح صحت مند آدمی کرتا ہے۔ یہ ساری بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیان کرتی ہے نا تو تحدیث سے نعمت کرتی ہے کہ دیکھو لوگوں میرے کتنے مقدر ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت اللہ نے میرا اور ان کا لعاب اکٹھا کر دیا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کا جھوٹا استعمال کیا۔ اب الفاظ سنیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ، یہ بخاری شریف صفحہ نمبر 757۔ فَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ، اللہ نے میرا لعاب اور آپ کا لعاب دونوں کو ملا دیا۔ کب؟ اگلی بات سمجھنے والی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے فی آخر یوم من الدنیا، فی آخر یوم من الدنیا، آپ کی دنیا کی زندگی کے آخری دن، وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِّنَ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی زندگی کے پہلے دن۔ حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں کہ وہ دن آپ کی دنیا والی زندگی کا آخری دن تھا اور آخرت کی زندگی کا پہلا۔ بخاری شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ آپ کا وہ زندگی کا آخری، دنیا والی زندگی کا آخری، یہی تو ہم کہتے ہیں، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی دنیا کی زندگی ختم، دنیا کی زندگی کٹ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ کو اگلے جہان میں، آخرت میں، اس دنیا کی زندگی سے بھی اعلیٰ قسم کی زندگی حاصل ہے۔ تو نبی پاک کی دنیا کی زندگی کا وہ آخری دن تھا اور آخرت کی زندگی کا وہ پہلا دن تھا۔ آگے جی حدیث نمبر 6، متعدد احادیث مبارکہ سے۔ اب یہ ایک اور بات سنیں، ایک اور انداز ہے۔ کئی صحابہ کرام انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا، بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ آپ نے جناب کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف صفحہ نمبر ہے 966، صفحہ نمبر، آج بخاری میں اس لیے بار بار پیش کر رہا ہوں اللہ کرے آپ کا بخار اتر جائے۔ تو بخاری شریف صفحہ نمبر 966 حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اب حضرت ابو ہریرہ کا فرمان سنیں، فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے۔ وَلَمْ يَشْبَعْ مِنَ الْخُبْزِ الشَّعِيرِ، لیکن آپ نے جو کی روٹی سے بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اصل میں بیان تو وہ کر رہے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ یعنی افلاس اور آپ کا وہ گھر کا جو تنگ دستی کا ماحول تھا، لیکن کیا فرماتے ہیں خرج من الدنیا، نبی پاک دنیا سے چلے گئے یا دنیا میں موجود ہے جی؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا سے چلے گئے
آخرت میں پہنچ گئے۔ تو خرج من الدنیا کے الفاظ پر غور کریں، یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 7۔ اچھا جناب، مسلم شریف، یہ ایک حدیث آ گئی ہے جی مسلم شریف کی، یہ مسلم شریف پڑھی ہے۔ مسلم شریف میں صفحہ نمبر 1299 پر ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ما اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ ثلاثۃ ایام تباعا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو 3 دن تک سیر ہو کر گندم کی روٹی کا کھانا بھی نہیں کھلایا، حتیٰ فارقت دنیا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے کوچ کر گئے۔ دنیا سے کیا کر گئے جی؟ کوچ کر گئے۔ فارقت دنیا، دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ توجہ فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو، ازواج کو 3 دن تک بھی آپ پنجابی جاتے ہیں نا رجا کے روٹی نہیں کھوا سکے، یہاں تک کہ کیا ہوا؟ حتیٰ فارقت دنیا، اللہ کے نبی دنیا کو چھوڑ کر، یہی تو ہم کہتے ہیں یار، اور کیا کہتے ہیں ہم؟ یہی تو کہتے ہیں کہ آپ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ جب دنیا چھوڑ کر چلے گئے تو پھر دنیاوی زندگی کیسی؟ ذرا غور فرمائیں۔ جب دنیا چھوڑ کر چلے گئے پھر کہا جائے جی دنیاوی زندگی ہے، بھائی دنیاوی زندگی نہیں، اخروی زندگی ہے۔ حدیث نمبر 8 بخاری شریف صفحہ نمبر 758، جب پیغمبر علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی تو بہت بڑا دکھ کا، غم کا، علم کا ٹائم تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، آخر آپ کی بیٹی ہے، کتنا دکھ ان پہ آیا ہوگا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے وقت میرے اوپر دکھ کا اتنا پہاڑ ٹوٹا، اتنا غم آیا میرے اوپر دکھوں والا کہ اگر وہ پہاڑوں پہ آتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر وہ دنوں پہ آتا دن بھی بے نور ہو جاتا، اتنا دکھ آیا میرے اوپر، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں۔ اور پھر کیا فرماتی ہیں؟ جب آپ کی ڈیتھ ہوئی تو حضرت فاطمہ کے الفاظ سنیں، میری طرف دیکھیں، یا ابتاہ، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں یا ابتاہ، اے میرے ابا جان، اجاب ربن دعاہ، اجاب ربن دعاہ، آپ نے اپنے رب کا بلاوا قبول کر لیا، یعنی آپ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اگلا جملہ یا ابتاہ، اے میرے ابا جان، من جنت الفردوس مأواہ، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ بن گیا ہے، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ بن گیا ہے۔ یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، اے ابا جان ہم جبریل کو بھی آج تعزیت کرتے ہیں، جبریل کو بھی تعزیت کرتے ہیں کہ جبریل تو ہمیشہ آیا کرتا تھا، آج کے بعد تو وہی لے کر دنیا میں نازل نہیں ہوگا۔ تو حضرت فاطمہ کیا فرماتی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کا بلاوا قبول کر کے دنیا میں رہے یا چلے گئے؟ کہاں پہنچے؟ من جنت الفردوس مأواہ، آپ کا ٹھکانہ کہاں بنا جی؟ جنت میں بنا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں بھائی جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اخروی زندگی حاصل ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آگے بیان کروں، تھک تو نہیں گئے؟ ہاں جی، حدیث نمبر 9، حدیث نمبر 9۔ آج ساری روایتیں تقریباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ رہی ہیں، کیونکہ وفات کے وقت انہی کا حجرہ تھا، انہی کا کمرہ تھا اور یہی آپ کے پاس تھی، اس لیے بڑی توجہ سے سنیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیماری میں ایک دفعہ حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کا کان اپنے منہ کے ساتھ لگایا اور ان کے کانوں میں کوئی بات کہی
تو حضرت فاطمہ رونے لگی، حضرت فاطمہ رونے لگی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت فاطمہ کو کہا کہ کان ادھر کرو۔ پھر آپ نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ خوش ہو گئی، مسکرانے لگی۔ اب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ یہ کام کیا نا، ایک دفعہ کان میں کوئی بات کہی وہ رو رہی ہیں، دوبارہ کہی وہ خوش ہو رہی ہیں، تو میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا، کیا کہا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اگر بتانے والی بات ہوتی تو کان میں ہی کیوں کہتے، میں تو نہیں بتاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی وفات کے بعد، پھر آپ کی وفات ہو گئی، تدفین ہو گئی، پھر میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ مجھے وہ بات بتانا، تو آج مجھے بیٹی نے وہ بات، آپ وہ سننے والی بات ہے، اب آپ سنیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پہلی دفعہ جب آپ نے میرے کان میں بات کہی تو آپ نے یہ کہی تھی کہ فاطمہ مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی کے آخری دن ہے، ہو سکتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں، مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے، لہذا صبر کرنا، لہذا۔ تو حضرت فاطمہ کو غم تو ہونا تھا کہ اللہ کے پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں۔ پھر فرماتی ہیں دوبارہ آپ نے پھر میرے کان میں ایک بات کہی، اور وہ کیا بات تھی جس سے میں خوش ہو گئی؟ وہ آپ نے فرمایا تھا وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي، اے فاطمہ یہ بات یاد رکھ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تو ہی آ کر مجھے ملے گی، یعنی سب سے پہلے میرے تمام گھر والوں میں سے جو سب سے پہلے میری ملاقات آ کر کرے گی وہ کون ہوگی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 608 ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں آپ نے فرمایا فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي، میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی۔ اب بات سنیں، 6 مہینے کے بعد سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کتنے مہینے کے بعد؟ 6 مہینے کے بعد۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جا کر ملی ہوگی یا نہیں ملی ہوگی؟ ملاقات ہوئی ہوگی۔ اللہ کے نبی خود جو فرما رہے ہیں کہ تو مجھے آ کر ملے گی، تو یہ ملی تھی یا نہیں ملی تھی؟ کہاں ملی تھی؟ نبی پاک کی قبر ہے جناب والا اپنا گنبد خضراء کے نیچے، اور حضرت فاطمہ کی قبر ہے جنت البقیع میں، تو یہ ملی کہاں تھی؟ مجھے یہ بات بتائیں۔ لازمی بات ہے یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ اور جب جنت میں ہوئی تو اللہ کے پیغمبر بھی کہاں پہنچے اور حضرت فاطمہ بھی کہاں پہنچی؟ یہی تو بھائی ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں نہیں ہے، کہاں ہے جی؟ جنت میں، جنت الفردوس میں۔ حدیث نمبر 10، اگلی حدیث حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب یہ بات بڑی سننے والی ہے، بڑی غور سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنا روحانی معراج بیان فرمایا۔ ایک تو ہے نا معراج جسمانی، یہ جس کا پیچھے کچھ ایام گزرے ہیں اور آپ نے علماء سے بیانات سنے، یہ ہے معراج روحانی، منامی روحانی معراج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روحانی معراج بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل یہ دونوں فرشتے میرے ساتھ تھے، وہ مجھے جنت میں لے کر مجھے جنت کی سیر کراتے رہے۔ نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے وہ جنت کی سیر کراتے رہے، مومنوں کے، شہیدوں کے گھر دکھاتے رہے کہ یہ مومنوں کے محل ہیں، یہ شہیدوں کے محل ہیں، یہ فلاں کے محل ہیں۔ وہ مجھے لیے پھرتے رہے اور مجھے وہ سارے گھر ان کے ٹھکانے دکھاتے رہے۔
پھر کیا ہوا جی؟ ان دونوں نے مجھے کہا ارفع راسک، اے اللہ کے پیغمبر اپنا سر اوپر اٹھائیے۔ تو وہ تو میں ان کے شہیدوں کے گھر وغیرہ دیکھ رہا تھا، میں نے جب سر اوپر اٹھایا نا فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ الصَّحَابِ، تو بڑا اونچا، ساری جنت سے اونچا، جس طرح بادل ہوتے ہیں نا اونچے اور دور دراز ہوتے ہیں سفید رنگ کے، اسی طرح مجھے بڑا اونچا ایک محل نظر آیا۔ کیا نظر آیا جی؟ محل۔ کہاں نظر آیا؟ جنت میں، بڑا اونچا۔ ان دونوں نے کیا کہا؟ قالا، ان دونوں نے کہا ذاکا منزلوں کا، ذاکا منزلوں کا، کہ حضرت آپ کا گھر وہ ہے، آپ کا گھر وہ ہے، آپ کا محل وہ ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا نا آپ کا گھر وہ ہے، تو میں نے کہا دعانی ادخل منزلی، توجہ فرمائیں، دعانی ادخل منزلی، مجھے چھوڑ دو، مجھے اپنے گھر میں جانے دو، دعانی، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ تو ان فرشتوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی ابھی آپ کو اپنے اس گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمْرٌ، اِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمْرٌ، ابھی آپ کی کچھ عمر باقی ہے، لم تستکمل ہو، اس عمر کو آپ نے ابھی تک مکمل نہیں فرمایا، ابھی آپ کی عمر باقی ہے، آپ نے وہ پوری نہیں کی۔ فَلَوِسْتَكْمَلْتَ، اور جب آپ اپنی وہ عمر پوری کر لیں گے، أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ، پھر آپ اپنے گھر میں آ جائیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ بخاری شریف صفحہ نمبر ہے 623۔ فَلَوِسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ، کہ جب آپ اپنی عمر کا بقیہ حصہ پورا کر لیں گے تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ اپنے اس گھر میں، جنت والے گھر میں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں موجود نہیں ہے، کہاں موجود ہے؟ جنت والے اس محل میں قیام پذیر ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ہاں جی بولے۔ حدیث نمبر 11، حدیث نمبر 11، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم پیغمبر علیہ السلام کے پاس ساری بیویاں بیٹھی تھیں، ساری عورتیں آپ کے پاس بیٹھی تھیں، اور ہم سب نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اینا اسرع بک لہوکن، یہ پھر اسی طرح کی روایت ہے، میری طرف توجہ فرمائیں۔ ہم عورتوں نے آپ سے پوچھا اینا اسرع بک لہوکن، کہ اللہ کے پیغمبر آپ کی وفات کے بعد سب سے جلدی کون سی بیوی آپ کو جا کر ملے گی؟ یہ ہے بخاری شریف صفحہ نمبر 229۔ کون سی بیوی آپ سے ملاقات کرے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اطولکن یدن، اطولکن یدن۔ آپ نے نام نہیں لیا، کہ نام لے دیتے تو باقی بیچاریوں کا جو تھا نا ذرا ٹینشن ہوتی۔ آپ نے فرمایا اطولکن یدن، وہی مجھے آ کر ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اب ہاتھ لمبے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ لمبے ہونا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے جو زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی۔ پنجابی جیسی محاورہ بول دیا نا، فلانے دا ہاتھ بڑا کھلا ہے، کیا مطلب ہے؟ ہاتھ بڑا محاورے یعنی فلانا بڑا سخی ہے۔ اطولکن یدن یعنی جو زیادہ سخی ہوگی وہ مجھ سے ملاقات کرے گی، وہ مجھے سب سے پہلے آ کر ملے گی بیویوں میں سے۔ تو وہ بیویاں آپ کو، وہ جو بیوی تھی وہ آپ کو ملی ہوگی یا نہیں ملی ہوگی؟ کہاں ملی ہوگی؟ جنت میں یا قبر، مدینے والی قبر میں؟ جنت میں ملی۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اب کہاں ہیں جی؟ جنت میں، برزخی مقام پر آپ موجود ہیں، اور یہی ہمارا موقف ہے۔ حدیث نمبر 12، توجہ فرمائیں، حدیث نمبر 12،
حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی وفات کا جب ٹائم آیا نا، حضرت جابر ابن عبداللہ ان کی وفات کا ٹائم آیا تو ان کے پاس ایک بزرگ حاضر ہوئے جن کا نام تھا محمد ابن منقدر. کیا نام تھا؟ محمد ابن منقدر. وہ حاضر ہوئے اور یہ ہیں فوت ہونے والے. حضرت جابر ابن عبداللہ بیماری ہے، آخری سانسوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ محمد ابن منقدر صاحب جو تھے وہ تشریف لائے اور آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اقرأ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام، کہ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دینا. جب آپ کی ملاقات ہوگی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کو میرا سلام دینا. تو توجہ فرمائیں، یہ ملاقات کہاں ہونی تھی؟ ملاقات تو ہونی تھی لازماً کہ وہ جا رہے ہیں. یہ ملاقات کہاں ہونی تھی؟ جنت میں. تو ثابت ہوا آپ کو دنیا والی زندگی حاصل نہیں ہے. کون سی زندگی حاصل ہے جی؟ آخرت کی زندگی. کسی طرح کا واقعہ ہے سیدنا حضرت بلال، سب کہہ رضی اللہ تعالی. حضرت بلال کی وفات کا ٹائم ہے نا، بڑا عجیب واقعہ ہے. حضرت بلال فوت ہو رہے ہیں، ٹائم ہے آخری. کسی آدمی نے کہہ دیا واہ کربا ہو، واہ کربا ہو، او بڑا افسوس ہے، بڑا غم ہے. حضرت بلال نے فوراً آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے واہ تربا ہو، واہ تربا ہو، بڑی خوشی کا مقام ہے، بڑیاں خوشیاں ہی خوشیاں، موجیں ہی موجاں. وہ آدمی حیران کہ حضرت بلال کی ڈیتھ ہو رہی ہے اور ہم نے کہا ہے واہ کرباؤ کہ بڑے دکھ کا وقت ہے کہ حضرت بلال فوت ہو رہے ہیں، اور حضرت بلال کیا فرماتے ہیں؟ بڑی خوشی کی بات ہے. تو ان ساتھ والوں نے پوچھا حضرت جی آپ فوت ہو رہے ہیں اور آپ خوشی کس بات کی آپ کو ہو رہی ہے کہ آپ اتنے ہنس بھی رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں؟ حضرت بلال فرماتے ہیں خوشی اس بات کی ہے غدن القا محمدن و اصحابہ، کل میری ملاقات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ہونے والی ہے، ان کے صحابہ سے ہونے والی ہے. تو حضرت بلال کی وہ ملاقات کہاں ہوئی ہوگی؟ حضرت بلال کی قبر کہاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر؟ اسی طرح کے کئی واقعے ہیں، آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھیں. بہرحال یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی روح مبارک آپ کے جسم خاکی کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ آپ کی روح اعلیٰ علیین میں ہے، رفیق اعلیٰ میں ہے، جنت میں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اگلی بات سنیں. اب قرآن کے دلائل میں نے پیش کیے. قرآن مجید کی کتنی آیتیں پیش کی ہیں جی؟ 5. اور بخاری کی کتنی حدیثیں پیش کی ہیں؟ 10. بخاری کی 10 حدیثیں، مسلم شریف کی 1 حدیث، ابن ماجہ شریف کی 1 حدیث، کل 12 حدیثیں میں نے پیش کی ہیں اس بات کے پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اخروی اور جنت والی زندگی حاصل. اب اگر کوئی بزرگ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آپ کی روح مبارک آپ کے مدینہ منورہ والے قبر کے اندر جو جسم پڑا ہوا ہے اس کے اندر موجود ہے، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اسی پاور کے دلائل، اسی پاور کے، میں پھر پاور کہتا ہوں، اسی پاور کے دلائل پیش کرے. انشاءاللہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. باقی کیا خیال ہے جی؟ قرآن مجید کے ثبوت کے بعد، حدیث پاک کے ثبوت کے بعد کسی مولوی کی طرف سے ثبوت دینے کی ضرورت کوئی ضرورت ہی نہیں. مسئلہ کلیئر ہو گیا. لیکن پھر بھی میں آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. معلومات میں اضافہ کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فرمان ہے قال رجل لابن مسعود قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این ہوا. ایک بندے نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، این ہوا، وہ اب کہاں ہیں؟ فقال فی الجنہ، آپ نے فرمایا وہ جنت میں.
یہ ہے جناب شرح صدور۔ نمبر 2، حافظ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں اما الانبیاء علیہم السلام فلا شک ان ارواحہم عند اللہ فی اعلی علیین، فرماتے ہیں کہ نبی پاک اور انبیاء کرام کی روحیں کہاں موجود ہیں؟ اعلی علیین میں، بحوالہ شرح صدور صفحہ نمبر 104۔ امام نصفی حنفی فرماتے ہیں ارواح الانبیاء تخرج من جسدها، نبیوں کی روحیں ان کے وجود سے نکلتی ہیں اور پھر انہی کی شکل پر متشکل ہو کر مثل کافور اور جناب والا مسک سے بھی، کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہو کر وہ جنت میں رہتی ہیں۔ وہ روحیں ان کی کہاں رہتی ہیں؟ وَتَكُونُ فِي الْجَنَّةِ تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ وَتَتَنَعَّمُ، وہ جنت کے پھل کھاتی ہیں، جنت کا جناب پانی پیتی ہیں، جنت کی نعمتیں حاصل کرتی ہیں۔ نبیوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ جنت میں۔ علامہ ابن قیم الجوزی فرماتے ہیں فَمِنْهَا أَرْوَاحٌ، ان میں سے کچھ روحیں ایسی ہیں فی اعلیٰ علیین، جو کہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، فی الملأ الاعلیٰ، ملأ اعلیٰ میں، وَهِيَ أَرْوَاحُ الْأَنْبِيَاءِ، اور یہ کون سی روحیں ہوتی ہیں؟ نبیوں کی روحیں۔ فرماتے ہیں کچھ روحیں فلاں جگہ ہوتی ہیں، کچھ فلاں جگہ، اور فرماتے ہیں کچھ روحیں اعلیٰ علیین، یعنی علیین کا بھی اوپر والا حصہ مکان وہاں ہوتی ہیں، اور یہ کس کی روحیں ہوتی ہیں؟ انبیاء کرام کی۔ کتاب الروح صفحہ نمبر 171۔ علامہ سید محمد آلوسی رحمہ اللہ اپنی کتاب روح المانی میں فرماتے ہیں فَمُسْتَقَرُّ أَرْوَاحِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ فی اعلیٰ علیین، کہ انبیاء کرام کی روحوں کا مسکن کہاں ہوتا ہے جی؟ اعلیٰ علیین میں ہوتا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فتح الملم میں فرماتے ہیں اما بعد وفاتہ فروح المقدسۃ صلی اللہ علیہ وسلم قد استقرت فی الرفیق الاعلیٰ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی روح پاک رفیق اعلیٰ میں ٹھکانہ پکڑ گئی، مع ارواح الانبیاء، دوسرے نبیوں کی روحوں کے ساتھ۔ تو انبیاء کرام کی روحیں کہاں ہیں جی؟ اعلیٰ علیین میں، جنتی مقام میں، وہاں ان کی روحیں موجود ہیں۔ یہی بات مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی سید مہدی حسن مفتی دارالعلوم دیوبند رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی، سب نے یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو برزخی زندگی حاصل ہے۔ کون سی زندگی جی؟ برزخی زندگی، دنیاوی زندگی کی بات نہیں۔ دنیا والا جہان ختم ہو گیا، آگے کون سا جہان شروع ہو گیا؟ برزخ کا، آخرت کا۔ آخرت اور برزخ یہ ایک دوسرے کے حصے ہیں۔ آگے کون سا جہان ہے جی؟ برزخ۔ اور آپ کو کون سی زندگی حاصل ہے جی؟ برزخی زندگی حاصل ہے۔ اچھا جناب، اب آخر پہ حرمین شریفین کے علماء کرام یہ یہاں کتاب اٹھائیں گی، موٹی کتاب ہے لجنہ، فتاوی لجنہ، اوپر پڑھی، ہاں یہی، ہاں جی یہ کتاب ہے فتاوی لجنہ الدائمہ۔ یہ اپنا سعودی عرب کے جو علماء ہیں، فتاوی علماء بلد الحرام، یعنی انہوں نے جو فتوے دیے ہیں یا ان سے جو لوگوں نے مسئلے پوچھے ہیں، یہ وہ کتاب ہے۔ مکہ مکرمہ کے علماء کرام سے لوگوں نے مسئلے پوچھے اور وہ سارے مسئلے جمع ہو کر اس کتاب میں جمع ہوئے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ فتاوی علماء بلد الحرام۔ فتاوی لجنہ وہ الگ ہے، یہ ہے فتاوی علماء بلد الحرام۔ تو اس فتاوی میں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر ہے 82، لکھا ہوا ہے اما روحہ۔ اب یہ سعودی عرب کے علماء کی بات ہے، چلو یہاں کے علماء کی بات نہ مانے، وہاں کی تو مانے نا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں جی صرف یہ 4 مولوی ہیں جی ٹوٹرو اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جناب ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ 4 نہیں ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے عرب میں موجود ہے، مکہ مدینہ میں موجود ہے۔ تو وہ علماء کیا فرماتے ہیں؟ اما روحہ، آپ کی روح مبارک
ففی الرفیق الاعلی فی الجنہ، آپ کی روح مبارک رفیق اعلی میں ہے، جنت میں ہے۔ کیا فرماتے ہیں جی علماء بلد الحرام مکہ مکرمہ کے علماء کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی روح کہاں ہے جی؟ جنت میں۔ وَقَدْ دَلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ عَنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے، انہو قال عند الموت، کہ آپ نے وفات کے وقت فرمایا تھا اللہم الرفیق الاعلی ثلاثا ثم توفی، فرماتے ہیں کہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا تھا یا اللہ مجھے رفیق اعلی عطا فرما، یا اللہ مجھے رفیق اعلی عطا فرما، لہذا آپ کو رفیق اعلی عطا فرمائی گئی، اور آپ کی روح کہاں پہنچی؟ رفیق اعلی میں، فی الجنہ، کہاں پہنچی؟ جنت میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے نابینا عالم ہوئے ہیں، مفتی اعظم الشیخ عبداللہ ابن باز، مفتی اعظم المملکۃ العربیہ السعودیہ، وہ اپنی کتاب رہنمائے حج میں لکھتے ہیں، یہ کتابیں عام ملتی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی حیات دنیاوی نہیں بلکہ کون سی ہے جی؟ برزخی ہے۔ آپ کی حیات دنیاوی نہیں برزخی ہے، بلکہ انٹرنیٹ پہ آپ ان کے فتاوے ان کی اپنی زبان میں سن سکتے ہیں، اور ان کی تحقیق یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو اب دنیاوی زندگی حاصل نہیں، کون سی زندگی حاصل ہے؟ برزخی زندگی حاصل ہے۔ اچھا جی، سعودی عرب کے ایک بہت بڑے مفتی اعظم تھے، اب وہ فوت ہو گئے، ان کا نام تھا الشیخ محمد صالح ابن العثیمین، صالح العثیمین۔ ان سے میں نے خود ملاقات کی مکہ مکرمہ، وہ خود ملاقات کی، بڑی پولیس اور بڑا مجمع تھا، میں اندر گھس گیا بڑی مشکل کے ساتھ، میں نے ان سے کہا جی میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، تو بہرحال میں نے الشیخ صالح العثیمین سے یہی مسئلہ پوچھا کہ پیغمبر علیہ السلام یہ اپنی قبر میں دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے؟ آپ اپنی قبر مدینہ والی قبر میں آپ زندہ ہیں؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، وہ عالم میری طرف دیکھنے لگا اور وہ کہنے لگا سجنن 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 سجنن۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تجھے جیتے جاگتے کو قبر میں رکھ دیا جائے؟ یہ اس کا سوال تھا میرے اوپر، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تجھے ایک قبر میں جیتا جاگتا تجھے رکھ دیا جائے؟ تو کہہ رہا ہے کہ نبی پاک زندہ ہے قبر میں، کیسی بات کر رہا ہے؟ پھر تو یہ کیا ہے؟ سجنن سجنن، پھر تو یہ قید ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ اور پھر اس عالم نے فرمایا آپ کو دنیاوی زندگی حاصل نہیں بلکہ آپ کو برزخی زندگی حاصل۔ اچھا جی، سعودی عرب کے ایک امام ہے السعود، شیخ سعود الشریم، امام خانہ کعبہ، خانہ کعبے کے امام ہیں، اب بھی زندہ ہے۔ میں نے ان سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے بڑی مشکل سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے سوال کیا ایک ہی سوال، حل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حی فی قبرہ، کہ حضرت میرا ایک سوال ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں؟ میں نے سوال کیا تو الشیخ سعود الشریم فرمانے لگے جسد بلا روح، جسد بلا روح، جسم محفوظ ہے لیکن روح اس کے اندر موجود نہیں۔ یہ انہوں نے فرمایا اور میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں، انہوں نے فرمایا جسد بلا روح۔ اب آخری بات سنیں، بات تو تقریباً میں نے مکمل کر دی ہے، بات سنیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیتھ ہوئی تھی، جب آپ کی وفات ہوئی تھی، اس کے فوراً بعد، اس کے فوراً بعد، توجہ فرمائیں، اس کے فوراً بعد آپ کو حیات حاصل ہو گئی، کون سی؟ برزخی۔ کون سی زندگی حاصل ہو گئی؟ برزخی۔ اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ادھر اللہ کے نبی کی وفات ہوئی اور ادھر حیات النبی شروع ہو گئی، قائم ہو گئی۔ حیات النبی کون سی جناب؟ برزخی زندگی شروع ہو گئی۔ اچھا جناب، سوموار اور منگل والے دن، بلکہ بعض کہتے ہیں بدھ والے دن،
آپ کو دفن نہیں کیا گیا۔ سوموار والے دن آپ کی وفات ہوئی، سوموار والے دن بھی آپ کو دفن نہیں کیا گیا، منگل والے دن بھی آپ کو دفن نہیں کیا گیا، بدھ والے دن آپ کو دفن کیا گیا۔ تو یہ 3 دن جب آپ کا وجود مبارک قبر سے باہر پڑا رہا، میرے اور آپ کے عقیدے کے مطابق حیات النبی تھی یا نہیں تھی؟ بولے بولے تھی۔ ہم اس وقت بھی حیات النبی مانتے ہیں جب آپ قبر سے باہر تھے، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، جب قبر میں گئے نا اس وقت حیات النبی شروع ہوئی۔ وہ حیات النبی کب شروع کرتے ہیں؟ قبر میں جانے کے بعد۔ اور میں کیا کہتا ہوں، قبر میں جانے سے پہلے بھی حیات النبی شروع تھی۔ ایمانداری سے بتائیے، بات حیات النبی نو زیادہ سونا منن والا کون ہے؟ توجہ فرمائے نا، بات کریں، سوچیں۔ ہم کہتے ہیں اس وقت بھی آپ کو برزخی حیات حاصل تھی، ہم مانتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں نہیں، اس وقت نہیں تھی حاصل، قبر میں گئے پھر زندگی مل گئی۔ ہم کہتے ہیں پہلے بھی تھی، تو پھر ہم زیادہ بہتر مانتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی نا میری کہ نہیں آئی؟ اب بولے بھائی اگلی بات۔ اچھا جناب، ہم کون سی زندگی مانتے ہیں؟ برزخی، اخروی۔ اور کچھ لوگ، میں نام نہیں لیتا، کچھ لوگ کون سی زندگی مانتے ہیں؟ دنیاوی، وہ دنیاوی زندگی مانتے ہیں، ہم اخروی زندگی مانتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے اعلیٰ زندگی کون مانتا ہے؟ اخروی زندگی ہم مانتے ہیں، ہم اعلیٰ زندگی مانتے ہیں۔ دنیا اعلیٰ ہے یا آخرت اعلیٰ ہے؟ یہی تو رولا ہے، میں نے کتنا عرض کیا ہے۔ جب آخرت اعلیٰ ہے تو ہم اخروی زندگی مانتے ہیں، لہذا ہم آپ کی بہترین زندگی مانتے ہیں۔ وہ لوگ پیغمبر علیہ السلام کے لیے، توجہ فرمائیں، وہ آپ کے لیے زمینی قبر کے اندر زندگی مانتے ہیں۔ کہاں مانتے ہیں جی؟ زمینی قبر کے اندر، زمین کی تہ کے نیچے آپ کی زندگی مانتے ہیں، اور ہم آسمانوں سے بھی اوپر آپ کی زندگی مانتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے پھر بہتر کون مانتا ہے؟ ہم مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیغمبر علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔